ایک سوال ہے، شیاطین جنات داخل جسم میں کیسے ہوتے ہیں، ان کے راستے کیا ہیں؟ شیاطین کے جنات کے جسم میں داخل کیسے ہوتے ہیں اور ان کے داخل ہونے کے راستے کیا ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ گرم ہوا کو روکنے کے لیے گرم ہوا کے راستے بند کرتے ہیں، کھڑکیاں، دروازے، روشن دان، اور ٹھنڈی ہوا کو روکنے کے لیے تو اس کے دروازے، راستے بند کرتے ہیں۔ دشمن کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں جہاں سے دشمن متوقع ہے اور آ سکتا ہے۔ سانپ بچھو کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں۔ بھیڑ مکھی مچھر کو روکنے کے لیے راستے بند کرتے ہیں کہ کہاں سے وہ آئے۔ پہلے راستے بند کرتے ہیں اور پھر اس کا دارو کرتے ہیں، اس کا حل کرتے ہیں۔ جنات، شیاطین جنات آتے کہاں سے ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ آتے کہاں سے ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ اور آنے اور رہنے کے بعد پھر کتنا شر، کتنا فساد اور کتنی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبح جب اٹھا کرو تو ناک کو 3 دفعہ اچھی طرح جھاڑا کرو، صاف کیا کرو، کیونکہ جناتی شیطانی چیزیں رات کو ناک میں بسیرا کرتی ہیں، ناک کے اندر جڑ میں رات کو بسیرا کرتی اور وہیں رات گزارتی ہیں۔ اب سائنس کو لیتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے ناک میں ایسی رطوبات پیدا ہوتی ہیں رات کو سوتے ہوئے جو نہایت زہریلی ہوتے ہیں اور جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ اس کو صبح اٹھ کے اچھی طرح ناک کو صاف کیا کریں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی سپرے لے لیا کریں، اس کو ناک کے اندر صاف کیا کریں، اور ہمارے وضو میں ناک کے اندر پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا سپرے سے بڑھ کے ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ناک کے اندر رات کو جنات، شیاطین، شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں رات کو ناک کے اندر قیام کرتی ہیں اور ساری رات وہیں رہتی ہیں، اور وہیں فضلہ بھی کرتی ہیں، وہیں پیشاب پخانہ بھی کرتی ہیں، اور وہیں گندگی بھی پھیلاتے ہیں۔ والی چیزیں، یہ نقصان کرنے والی چیزیں ہوتی کہاں سے ہیں؟ اس کو سوچیں۔ اگر ہم نے اس کو نہ سوچا، زندگی تلخ ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، چند دن راحت کے نہیں گزار سکیں گے اور زندگی میں راحت ختم ہو جائے گی۔ ان کا بسیرا ہی ناک ہے اور ناک کا آخری حصہ ہے۔ ایک سوال ہے، پھر عرض کروں گا، کہاں سے جسم کے اندر جناتی شیطانی چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ ہمیں ان راہوں کو کیسے صاف رکھنا ہے، ان راہوں سے کیسے بچنا ہے، اور ان راہوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے؟ پھر ایک اور سنیں، یوں کہا کہ جہاں پیشاب کیا جائے اگر اس کی دعا نہ پڑھی جائے تو پیشاب کے دوران ہی پیشاب کے راستے میں جناتی شیطانی چیزیں جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب کسی پانی میں پیشاب کیا جائے تو اس پانی میں جراثیم الٹی سمت میں چلتے ہیں اور وہ پیشاب کی دھار اور پیشاب کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے شیاطین، شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں، سفلی چیزیں، کالی چیزیں اور کالے لوگ جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے کان۔ کانوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، کانوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، پیشاب کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، کھانے کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کھانے کے ذریعے جسم میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کھانے کے ذریعے، ناخن کے ذریعے جسم میں چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ میں ایک ایک چیز کی وضاحت بتاؤں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی ہمارے جسم کے اندر جناتی شیطانی چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کے کھانے کے ساتھ یہ چیزیں 100% داخل ہوتی ہیں، 100% داخل ہوتی ہیں، اور انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں۔ ناخن کے ذریعے چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ناخن کے نیچے خطرناک قسم کے انڈے ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کے انڈے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک ہیں کہ جس کو یہ نظر نہیں دیکھ سکتی، عام خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی، ایک حساس خوردبین مائکروسکوپ اس کو دیکھ لیتی ہے۔ اتنے باریک انڈے ہیں، اور اگر وہ ایک انڈا بھی آنتوں میں، جسم میں رہے تو کبھی پیٹ سے کیڑے ختم نہیں ہوں گے، اور پیٹ کے کیڑے ہماری 90% سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر تھے، ڈسپینسر تھے،
لیکن ڈاکٹر تھے، کہلواتے تھے، اور ان سے بہت لوگ میں نے دیکھا، بہت دنیا ان کے پاس جاتی تھی، رش ہوتا تھا۔ ان کا ایک ڈسپینسر مجھے ملا، پرانا، بوڑھا ہو گیا، میرے پاس دوائی لینے آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے لوگ کیوں آتے تھے اور کیسے ٹھیک ہوتے تھے؟ کہا وہ کسی بیماری کا علاج کم کرتے تھے، پیٹ کے کیڑوں کا علاج زیادہ کرتے تھے۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک گر مل گیا تھا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں 90% پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے، اور کہا کہ ہمیں حکم تھا کہ ہم دواؤں کے جو گولیوں کے جو بلسٹر ہیں یا گولیوں کے جو پنیاں ہیں جسے میں کہوں، وہ میں دور پھینک کے آتا تھا، قریب نہیں پھینکتا تھا، اور بعض اوقات 3 جگہوں پہ پھینکتا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کوئی ہماری گولیوں کو نہ پہچان سکے۔ وہ گولیاں 2-3 رگڑ کے پوڑیاں دیتے تھے اور اتنی چھوٹی سی بوتل میں کچھ سیرپ دے دیتے تھے۔ 2 دن کی دوائی اکثر دیتے تھے یا 3 دن کی، بس اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے۔ پیٹ کے کیڑے، آنتوں کے کیڑے، اس کا تعلق ناخن سے ہے۔ ناخن کے نیچے جنات شیاطین بسیرا کرتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جراثیم ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور بھووں کے نیچے فرشتے زندگی گزارتے ہیں۔ جو انسان کی بھویں ہیں اس کے نیچے فرشتے زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے بھووں سے نکلنے والا جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے وضو کے بعد بعض اوقات اٹک جاتا ہے، اس کو بھووں اور چہرے پہ مل دینے سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں اور بہت بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جناتی اور شیطانی چیزیں ہمارے جسم میں کہاں داخل ہوتی ہیں؟ کھانے کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، ناخن کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، اور نہاتے ہوئے بہت زیادہ داخل ہوتی ہیں، کیونکہ نہاتے ہوئے مجبوراً جسم ننگا ہوتا ہے، اور جسم کے بعض پرکشش چیزیں، اعضاء ایسے ہوتے ہیں، یا بال یا چہرہ یا ہونٹ یا آنکھیں یا گالیں یا رخسار یا جسم کے نچلے کے دھڑ کا پیچھے کا حصہ، یا اس پہ جنات بہت عاشق ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس کے واقعات در واقعات ہیں، مشاہدات ہی مشاہدات۔ ان حصوں پہ عاشق ہوتے ہیں اور پھر جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جسم کے اندر داخل ہو کر طرح طرح کی تباہی، بربادی، پریشانی، مشکلات اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو صرف روح کی دنیا اور روحانی علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں، باقی کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور پھر جب انسان غسل خانے میں یا اس حمام میں یا غسل خانے میں نہائے اور دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، عمل کا اہتمام نہ کرے، ذکر تسبیح کا اہتمام نہ کرے، حمام کی غسل خانے کی دعا نہ پڑھے، حفاظت والے اعمال نہ کرے، اس کے جسم کے روئے میں، اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم پہلے داخل ہونا تو ختم کریں۔ ہو یہ رہا ہے ادھر زہر کھا رہے ہیں، ادھر زہر کا علاج تلاش کر رہے ہیں، پہلے زہر کھانا تو ختم کریں، علاج تو بعد میں ہوگا۔ اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ احتیاط، تدبیر، ایسا راستہ، ایسا انداز جس سے احتیاط اور تدبیریں، نظام، اس کے اندر خیر و برکت آ جائے، حفاظت کا نظام بن جائے، عافیت کا نظام بن جائے۔ اللہ پاک فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دے، اور اللہ کہہ دے کہ فرشتوں حفاظت کا نظام بنا لو، عافیت کا نظام بنا لو، اس شخص کو گھیر لو، اس کا بال، اس کا رواں، اس کا انگ، اس کی حفاظت کرو، کہیں کوئی ایسی چیزیں اس کے جسم میں داخل نہ ہو جو اس کے لیے زہر ہو اور اس کی بیماری اور دکھ اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ بالوں کے ذریعے اس لیے کہا کہ خواتین کے بال نہ پھینکنا، خیال کرنا۔ بڑی بوڑھیوں کے تجربات بھی ہیں اور کتابوں کے واقعات بھی ہیں اور مشاہدات بھی ہیں کہ اپنے بال ایسے نہ پھینکو، ان کو دفن کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ بالوں کے ذریعے جسم میں جناتی، شیطانی، سفلی اور کالی چیزیں داخل ہوتی ہیں بالوں کے ذریعے، اور شیطانی جناتی چیزیں بال چرا کے لے جاتی ہیں اور پھر ان بالوں پہ عمل کرتی ہیں۔ عمل لپٹنے والا، عمل گرہ کا، عمل جلانے والا، عمل کسی چیز میں دبانے والا، کسی کھوپڑی میں، کسی چیز میں دبا کے اس کا منہ بند کر کے اس کو دفن کرنے والا، کئی عمل ہیں۔ ہمیں بچنا ہے، سردی سے بچنا زندگی کا حصہ ہے، گرمی سے بچنا، بھوک پیاس سے بچنا، چوٹ سے، آفت سے، تکلیف سے بچنا، ہم بچنا سمجھتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا سمجھتے ہی نہیں۔
نہ بچنا سمجھتے ہیں، نہ اس کا شعور حاصل کرتے ہیں، نہ اس کی حفاظت کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، اس کو بچنا نہیں سمجھتے۔ گھر کی دیواریں بڑی کرنے سے جناتی شیطانی سفلی چیزیں اور کالی چیزیں نہیں آتی۔ جتنی بڑی دیواریں ہوں گی گھر کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہماری دیواریں چھوٹی ہیں، اور دیواریں کنکریٹ کی دے دیں یا لوہے کی دے دیں، کاپر کی دے دیں یا پیتل کی دے دیں، سٹیل کی دے دیں، جناتی شیطانی چیزوں کا ان دیواروں سے تعلق نہیں ہے۔ گھر کی دیواریں صرف قرآن کی تلاوت سے بڑی ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں آپ چاہتے ہیں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مسائل، حادثات، ناکامیاں، پریشانیاں نہ آئیں، اور گھر کے اندر محبتیں، پیار، الفتیں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں ہمیشہ گھر میں رہیں اور بارش کی طرح، پھولوں کی طرح برستی رہیں، گھر کی دیواریں اونچی کریں۔ جس کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں گی وہاں دیوار میں اور دیوار کے پار کسی دشمن کا آنا آسان ہوگا۔ دیواریں صرف قرآن سے بڑی ہوتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کی تلاوت بھی حفظ نہ کی جائے، حافظ ہے بھی تو دیکھ کے کرے، اور قرآن کو دیکھ کے کرے، موبائل کو دیکھ کے نہ کرے۔ موبائل کو دیکھنے سے حرام نہیں ہوتا کوئی، لیکن قرآن کو دیکھ کے پڑھے۔ گھر کی دیواریں اونچی کریں، کالی چیزیں، سفلی چیزیں، جناتی چیزیں نہیں آ سکیں گے۔ ایک درویش تھے اور ان کے مرید تھے، حضرت اللہ والے تھے، اپنے مریدین کے ہاں تشریف لے گئے۔ کوئی کہتا حضرت میرے گھر دعا فرما دیں، کوئی کہتا میرے گھر دعا فرما دیں، میرے گھر دعا۔ حضرت جس گھر میں جاتے فرماتے فقیروں تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہیں، شیطان کی کالی چیزوں کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ فرماتے تھے فقیروں تورے گھر ایک جنات تے شیطان دے لانگھے بڑے پن، لانگھے گزرگاہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے بنے؟ فرمایا قرآن کو چھوڑنے سے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں جنات گزرگاہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ گندی نالی کا کتا لتھڑا ہوا گندی کیچڑ میں، گندگی میں، اگر آپ کے گھر سے گزر کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جائے تو بتائیں پھول بکھیرتا جائے گا یا گندگی؟ تو جس گھر میں گندگی ہوگی اس گھر میں پھر نفرتیں ہوں گی، اس گھر میں بیماریاں ہوں گی، اس گھر میں مصیبتیں ہوں گی، حالات، مشکلات اور مسائل ہوں گے، اور اس گھر کا ایک ایک فرد ان بیماریوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں آخری درجے میں پھنسا بھی رہے گا، پھنسا بھی رہے گا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں سلامتی کا پیغام دیا۔ اسلام سلامتی سے ہے، سیدہ آمنہ اماں امن سے ہے، عبداللہ محبتوں سے ہے، ہاں، اور آپ کی دائی شفا جو زچگی کے وقت تھی، شفا اس کا نام تھا، راحت سے ہے، اور آپ کو پالنے والی اماں حلیمہ علم سے ہے۔ آپ کا نام شفا، آپ کا وجود شفا، راحت، آپ کے والد، آپ کی اماں، آپ عافیت، راحت، عطا۔ پھر آپ کے پیغام میں کتنی زیادہ راحت ہوگی اور کتنی زیادہ عافیت ہوگی، آپ سوچیں۔ پیغام کیسا کمال اور جمال والا ہوگا۔ وہ راستے بند کرے جن راستے سے کالی چیزیں زندگی میں داخل ہو رہی ہیں۔ ناپاک رہنے والا شخص اکثر اس لیے فرمایا اگر ناپاکی ہے اور فوری نہانے کی مجبوری ہے تو تیمم کر کے پھر سو جاؤ۔ تیمم، کسی دیوار کو ایسے ہاتھ مار لو، دیوار میں دھول ہوتی ہے، اور ایک طرف ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لو، پھر ہاتھ مارو اور ایک بازو پہ ایک ہاتھ اور دوسرا بازو کوہنی پہ پھیر دو، کوہنی پہ ایسے پھیر دو، تیمم ہو گیا۔ میں بغیر تیمم کے بھی ناپاک نہ سو۔ مجھے ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہ میرا عمل ہے، جب میں کہیں مجبوراً ناپاک ہو جاتا ہوں عمل طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب میں باوضو ہوتا ہوں اور پاک ہوتا ہوں عمل میں طاقت نہیں ہوتی، عمل اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ کالا اور سفلی عمل تھا، اس کا رجوع کالی دنیا کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے ناپاک رہنا بہت ضروری ہے۔ ناپاکی کا
ماحول بہت ضروری اور ناپاک زندگی بہت ضروری، اور اس عمل سے دنیا بھی آخرت بھی ہر چیز برباد ہو جاتی۔ وہ راستے بند کریں جن راستوں سے میرے جسم میں کالی اور سفلی چیزیں جن راستوں سے داخل ہوتی ہیں، وہ راستے بند کریں۔ جب وہ راستے بند کریں گے پھر ان چیزوں کا مقابلہ آسان ہوگا کہ ہوں گی تھوڑی یا ہوں گی ہی نہیں، وہ راستے بند کریں۔